میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہو۔ پہلا فرمایا الامام العادل، عادل بادشاہ، یعنی وہ بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، اپنی عوام کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ۔ آج کے دور کا وہ لیڈر نہیں جو دوسروں کا خون چوسنے والا ہو، عوام کا خون چوسنے والا ہو، نہیں۔ الامام العادل، عادل بادشاہ۔ اور دوسرا وہ نوجوان، فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے لیے پروان چڑھا ہوا ہے، نوجوانی کے اندر عبادت کرتا۔ نوجوانی کے جس طرح گناہ سخت ہوتے ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں نوجوانی کی جو عبادت ہے وہ بہت اللہ کو پسند ہے، پسند۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے تب تسبیح ہاتھ میں پکڑیں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر روزے رکھیں گے۔ بھائی بوڑھے ہونے کے بعد کس کو کیا پتا کس کی موت کب آ جائے۔ نوجوانی کی جو اللہ کو عبادت پسند ہے وہ بوڑھے ہونے میں کبھی بھی پسند نہیں۔ تیسرا وہ شخص جس کا مسجد کے اندر دل ٹکا ہوا ہو، وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي قَلْبِهِ الْمَسَاجِدُ، یعنی وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، نماز پڑھ کے جا رہا ہے پھر بھی دل کہہ رہا ہے کہ پھر بھی مسجد میں جاؤں، مسجد کے لیے دل کہتا، تلاوت کروں مسجد میں کروں، عبادت کروں مسجد میں کروں۔ مطلب ایک دفعہ مسجد سے نکلتا ہے تو دوسری دفعہ مسجد کی طرف دل آنے کو چاہتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا مسجد کے اندر دل ٹکا۔ چوتھا وہ آدمی وَرَجُلَانِ، دو وہ آدمی وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، فرمایا چوتھے وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دل لگاتے ہو، ایک دوسرے سے عبادت کی باتیں کرتے ہو، دین کی باتیں کرتے ہو، جب ان کا جمع ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، جب ایک دوسرے سے جدا ہونا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پانچواں وہ آدمی جو گناہ سے بچنے والا ہو اللہ کے خوف سے، فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک عورت ہو جو حسن اور جمال اور اپنے منصب کے لیے اس کو دعوت دے کہ آ جاؤ میری خواہش پوری کرو، لیکن یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے خوف سے گناہ کی طرف نہیں جا رہا، ڈر رہا ہے کہ مجھے انی اخاف اللہ، اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا آدمی ہے وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر۔ چھٹا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، یعنی ایسا آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، کہ اس طرح سے وہ صدقہ کر رہا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ ایسا آدمی چھپ کے صدقہ۔ آج ہم نام اور نموز کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر ہم بنا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی دیگیں دی، اتنا خرچہ کیا، اتنا مال دیا، اتنے پیسے دیے، پھر ہم وہ تصویریں نکال لیتے ہیں۔ بھائی دیکھو، دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل نہ کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس طرح صدقہ کرو جو کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر ہوگا جس دن کسی چیز کا سایہ نصیب نہیں۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ، یعنی ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ یہ 7 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يذلہ الا اللہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو رب کی ذات ان کو سایہ نصیب فرمائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ان 7 آدمیوں سے کوئی بھی ہم ہیں؟ ہم میں سے اگر کوئی ایسا بھی ہے جو ان 7 آدمیوں میں سے ہے تو خدا کے بندے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، قرآن و مجید، تلاوت، ذکر اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ایک راہ ہے۔